الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: كونوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مل کر پڑھنا چاہیے. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین. ذوقار سادات کرام، علماء و مشایخ اہل سنت، عقائد و زعماء مسلک، حاضرین محترم، سامعین مکرم، برادران مسلک، اس تقریب سعید کا تعلق بنیادی طور پر اس سے مبارک کے عنوان سے ہے، اور اس سے مبارک کی یہ سالانہ تقریب جس ہستی سے منسوب ہے وہ پورے بر صغیر میں سادات بخاری کے مورث اعلیٰ ہیں، سب کے مرکز ہیں. آپ علوم ظاہرہ و باطنہ کے جامع اور مجمع البحرین ہستیوں میں سے ہیں. اہل سلاسل، اہل روحانیت کے جو 4 بڑے سلسلے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ، تو آپ کا جو خاندانی سلسلہ ہے وہ ہے سلسلہ عالیہ سہروردیہ. تو آج کی یہ تقریب، یہ سالانہ تقریب حضرت صاحب عرس جن کے تذکرے کے سننے اور بیان کرنے کے حوالے سے جمع ہوئے، ان کا اسم گرامی ان کے لقب سے معروف ہے، حضرت سید جلال الدین.
اور کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی جو اس لقب سے ہٹ کر ہے وہ ہے حضرت حیدر. آپ بخارا سے تشریف لائے اور بخارا روس کی ایک ریاست ہے جس کو آج کے دور میں ازبکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ازبکستان. اسی علاقے کے حضرت امام بخاری ہیں جنہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی. اور اسی علاقے سے حضرت امام ابو حفص بخاری ہیں جو اہل سنت احناف کے بڑے ائمہ میں سے ہیں اور حضرت امام بخاری کے ہمزماں تھے. اور اسی علاقے سے تعلق ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مورث اعلیٰ مرکز الوحدت حضرت سید بہاؤالدین محمد البخاری المعروف شاہ نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ بھی اسی علاقے سے تو صاحب اس جہاں سے تشریف لائے آپ کا علاقہ بھی وہی ہے تو اسی نسبت سے آپ کو کہتے ہیں بخاری. تو میں سب سے پہلے سب نیک حضرات سے صالحین سے مل کر یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز حضرت مولانا علامہ سید صفی اللہ شاہ صاحب بخاری صلی اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو مزید کامیاب فرمائے, ترقی عطا فرمائے, دوام استقامت اور بے شمار برکت عطا فرمائے اور جملہ اہداف اس حوالے سے جتنے دینی اہداف ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو کامیاب فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کے حسب حال اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذکر کے فیض و برکات سے لائے. تھوڑا سا میں نے اسی حوالے سے ایک دو باتیں کرنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے عرس کے نام سے محفل منعقد کرتے ہیں. تو یہ عرس کیا ہوتا ہے اور ان کے نام سے یہ محفلیں کیوں ہیں؟ یعنی کسی جماعت کی میٹنگ کا نتیجہ نہیں. جماعت نے اجلاس کیا اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو مشہور کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ بس کام چلانا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ سبیل العقیدہ مسلمانی کو لگایا ہے. اس کی جو ایک نظیر میں پیش کر سکتا ہوں بے شمار نظائر میں سے ایک تو آیت کریمہ ہے فاذکرونی اذکرکم. قرآن مجید کی دوسری سورت یعنی کتاب اور مصحف کی ترتیب سے قرآن مجید کی دوسری سورت اور قدرت خدا کی پارہ بھی دوسرا اور سورت بھی دوسرے مرحلے کی یعنی پہلا مرحلہ مکی اور دوسرا مرحلہ مدنی. اور مدد کی بات یہ ہے کہ پارے کا بھی دوسرا رکوع. اس میں جو حکمتیں ہوں گی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن بہر صورت ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پہلا نمبر وہ ہوتا ہے جو سمجھ جائے اور جو نہ سمجھے وہ ہوتا ہے دوسرا نمبر. دوسرے نمبر کو چونکہ سمجھانا تھا لہذا یہ ترتیب رکھی گئی. پارہ بھی دوسرا, سورت بھی دوسری, رکوع بھی دوسرا, مرحلہ بھی دوسرا. تو اب اس آیت کریمہ کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں. فاذکرونی اذکرکم ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لفظی ترجمے کے حد تک یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی فعل امر ہے اور اذکر اس کے جواب میں واقع ہے مضارع اور یہ بن گیا مستقبل. تو کروں گا اس کا معنی بنے گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن یاد کرنے کی نوعیت کیا بنتی ہے یہ ہے تفسیر کا مسئلہ.
یاد کرنے کی نوعیت کیا بنے گی، یہ ہے تفسیر کا مسئلہ۔ اس میں بے شمار صورتیں ہیں۔ امام اہل سنت مجدد الدین ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ ایسا فرمایا کہ تفسیر اس میں آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی ایک تفسیر جو مطلوبہ تفسیروں میں سے ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمے کر کر سمجھ دیا۔ اور جو کامل ایمان شریف کا خاصہ ہے کہ 10 الماریاں پڑھنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اعلیٰ حضرت اسی کو لکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو اے مومنو، کیونکہ اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں۔ اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذْکُرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور یہ تفسیر بالکل دوسری آیت کے مضمون کے بالکل مطابق ہے۔ میں بالکل یعنی اختصار سے بات کرنی ہے اور دوسرا حوالہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس تفسیر کا موجد مضمون دوسرے مقام کا سورۃ مریم 16ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا آخری رکوع ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انا سے اس کلام کو شروع فرمایا، جس کا معنی جو ہوتا ہے کہ اس حرف کے بعد اگلا جو مضمون آ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کے سچے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اللہ سب سے سچا، وہ سیدھے سادے انداز میں فرماتے تو اس کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، لیکن جب وہ خود تاکیدی الفاظ استعمال فرمائے اور سچا پکا ان کو قرار دے تو پھر وہ کلام کتنا اونچا ہوگا، تو پھر سچے سے سچا بن گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل اپنائے، رسمی کی بات نہیں ہو رہی، اسمی کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی حقیقی معنی میں ایمان کامل اس کو نصیب ہو، اور حقیقی معنی میں عمل صالح کے حوالے سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو، یعنی کامل و اکمل ہو دونوں حوالوں سے، ایمان میں بھی اور عمل صالح میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک صلہ دیتا ہے اسی دنیا میں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سین استقبال کے لیے ہوتی ہے، یعنی فعل مضارع جس میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ جب سین اس پہ آ جائے تو پھر یہ مضارع نہیں رہتا بلکہ یہ مستقبل بن جاتا ہے۔ معنی جو ہوگا کہ جب میرے نبی کے غلاموں میں سے کوئی کچھ جی یا گروپ کے گروپ یا جتنے بندے ایمان میں کامل ہو جائے اور نیکی کے اندر بھی نمایاں ان کا مرتبہ ہو، تو فرماتا ہے میں ان کو ایک صلہ یہ دوں گا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رحمان، اللہ جس کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں، یہ لفظ سننے کے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے ود پیدا کر دے گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمْ، ان کے لیے، کن کے لیے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے لیے کر دے گا، پیدا کر دے گا، جی ود پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ اب ود کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم کریم ہے ودود، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ تو ودود کا کیا معنی ہے؟ ودود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی محبت کرنے والا کہ اس جیسی محبت کوئی کر نہ سکے۔ یوں سمجھے بھائی، میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کی اجازت سے جملے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سیدھی سادی، سیدھا سادہ دل کا
لگاؤ ہو کسی کے ساتھ، دل کے لگاؤ کو محبت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کسی کو حب کہتے ہیں، کسی کو محبت کہتے ہیں. تو پھر محبت کے ہوتے ہیں درجے. محبت کے ہوتے ہیں درجے. کس میں بھی ہوتی ہیں؟ درجے بھی ہوتے ہیں. جی مثلا ایک چوری کھانے والے مجنون ہوتے ہیں، ایک جان دینے والے مجنون ہوتے ہیں. تو آپ نے سنا ہونا مجنون محبت والے بندے کا نام ہے. تو مجنون ایک اصطلاح بن گیا، جو بھی محبت کی بات کرے گا تو اسے مجنون کہہ سکتے ہیں. تو ایک چوری کھانے والا ہوتا ہے مفاد کے بنیاد پر، اور دوسرا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر. ٹھیک ہے؟ تو کس میں ہو گئی صورتیں ہو گئی محبت کی. تو محبت کے درجات ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے دل کا مائل ہو جانا. میں اس کو ذرا تھوڑا سا بولی بدل کے عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ دیہات سے تشریف لائے. ایک ہوتا ہے لوڈو پمان. کیوں نہیں سمجھ؟ اگر کوئی سمجھ آئیے کر لگا. ایک ہوتا ہے لوڈو پمان، ہال پمان، بیا ہوتا ہے واہ پمان. ٹھیک ہے؟ اگر دل مائل ہو جائے تو یہ محبت ہے. اگر دل طوفانی شکل میں کسی کی طرف مائل ہو، کسی کو بدو کہتے ہیں. یعنی چھال پیدا تھی وجہ محبت کی، سیلاب پیدا ہو جائے. یہ سیلاب جب آیا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو، اس نے نہ عمارت دیکھی، نہ اس نے مکان دیکھا، کوئی چیز دیکھی، گھس گیا، زبردستی گھس گیا. کوئی روک نہیں سکتا تھا. تو جس محبت کو اگر روک نہ سکیں، طوفانی شکل میں ہو، اس کو کہتے ہیں محبت. اس کو کہتے ہیں وہ محبت جو جی. یعنی ہر محبت اور ہر ود ان میں نسبت کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے؟ جو ود ہوگی وہ محبت ہوگی، لیکن محبت ود ہے یہ ضروری نہیں. کبھی سیدھی سادی ہوتی ہے، نارمل قسم کی ہوتی ہے. اور وہ تو اس وقت محبت کو کہتے ہیں کہ جب سیلابی شکل میں ہو، جب طوفانی شکل میں. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، کہ میں اپنے ان کامل الایمان کامل العمل صالح کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر لوں گا. نانا محبت پھر درجے آ جاتے ہیں. چھوٹی بھی ہوتی ہے، درمیانے درجے کی بھی ہوتی ہے، ہائی کلاس بھی ہوتی ہے. یہاں پر کھڑ پڑ جاتا، کیا پتہ کون سی محبت مراد ہے. تو جھگڑا ہی ختم کر دیا، ود کا لفظ استعمال کیا تاکہ پتہ چلے چھوٹی موٹی محبت نہیں ہے، یہ معمولی محبت نہیں، بلکہ وہ محبت ہے جو سیلابی اور طوفانی شکل میں ہے. اب جو اولیاء کرام کے جو نعرے لگتے ہیں، یہ ہم نہیں لگا رہے، ہماری جماعت کا فیصلہ نہیں، بلکہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا کا جو جلوہ. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری شریف کو ساتھ ملا لیں. صحیح بخاری شریف کو ساتھ ملا لیں. سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف، حضرت پیر سید جلال الدین بخاری، کتاب بھی صحیح بخاری، لکھنے والے بھی امام بخاری. تو جو یاد کر لے گا ٹل جائے گی بیماری. بتا والا کو سر کا درد صحیح تھی، ادو والا درد صحیح تھی. یعنی قرآن شفا ہے. یعنی کوئی سمجھے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. شفا کا جو بنیادی معنی ہوتی ہے تو ٹھنڈ پڑ جاتی سینے میں، ایمان میں تازگی آئے گی، روح میں بازندگی آئے گی جی، اور روشنی پیدا ہوگی. اگر صحیح بخاری شریف کی حدیث کو ساتھ ملا لیں مضمون مکمل ہو جائے گا. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والے کسی بندے سے جب وہ محبت فرمائے، اس کو اپنا محبوب بنا لے. سنی ترجمہ، اس کو اپنا محبوب بنا لے. نادا جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے.
جبریل جی رب جلیل اور کیا میری گال سن اللہ سمت سے پاک جہاد سے پاک جیسے بلاتے اس کی شان ہے اور جہاں پہ وہ بات کلام کرنے کا موقع دیتا ہے وہ اس مقام کی بات ہے جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ انی احب فلانا زمین پر جو فلاں بندہ ہے مجھے یار کو بہت پیارا لگتا ہے میں نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا محبوب کہتے ہیں پیارے تو یا اللہ کیا حکم ہے جی اعلان ہوتا ہے آسمان پر جبریل علیہ السلام سے اعلان کرایا جاتا ہے اور ملائکہ کرام کو ساتھ ملا کر کہ اعلان کر دو آسمان پر عالم بالا پر آسمان ظاہر ایک نہیں یہ سات ہیں تو ساتوں آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے منادی منادہ کرتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے مجھے فلاں بندہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہے آسمان والے تم بھی اس کے پیار کرو تم بھی اس سے محبت کرو تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ جیسے میں نے بنایا آسمان سے جو زمین کی طرف جو پروگرام ہے پہلے آسمان پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے آسمان پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ ہو گیا ندا ہو گئی تو اب یہ آخری جو اگلا مرحلہ وہ یہ ہے سنو بخاری شریف کے الفاظ ثم یودع له القبول فی الارض ثم یودع له القبول فی الارض اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر فی کا معنی پر ہے یہاں فی کا معنی میں بھی ہوتا ہے اندر فی کا معنی پر اور اوپر بھی ہوتا ہے ثم یودع له القبول فی الارض اس کے بعد بندہ چونکہ زمین پر رہتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت روح زمین پر رکھ دیتا ہے مقبولیت کیا ہے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی اور محبت خالدی سادہ نہیں بلکہ ٹھاٹھے مارنے والے سمندر کی طرح تو معلومہ اولیاء کرام سے جو محبت ہے یہ خود ساختہ نہیں بلکہ لفظ یاد کر لے آسان سا ہے سارا مضمون بھی بہتر ہے خود ساختہ نہیں بلکہ خدا ساختہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے جی تو ایسا تو نہیں ہے کبھی ہم نے کوئی پیسے تقسیم کیے ہوں چندہ تقسیم کیا ہو لالچ دیا بھائی فلاں بزرگ سے محبت کرو جی تو جو چندے والی محبت ہوتی ہے بس محفل تک ہوتی ہے سبحان اللہ اس کے بعد ختم ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو کوئی پوچھتے نہیں بڑے بڑے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں لاہور میں جی قبریں بھی بے روبک ہیں لیکن حضرت داتا صاحب کے مزار پر رات کے 1-2 بجے بھی جائے تو قرآن کی بہاریں ہیں جی وہاں پر کانتے بندے ہوئے غلاموں کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام اس کے گرجے پیش ہو رہے تھے تو یہ ہمارا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو لہذا یہ کہنا کبھی ہم نے یہ کام کیا ہم نے نہیں کیا ہم اس کام پہ لگ پڑے چل پڑے اسی ڈگر پہ جو اللہ نے مقدر فرمایا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ سماعت فرمائے اس حوالے سے کہ کچھ حضرات یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بلکہ ایک بندے نے لاہور سے کتاب لکھی تھی کہ یہ صوفیہ کچھ نہیں ہوتے اور تصوف بھی کچھ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو نشہ ہے نشہ تصوف نشہ ہے جس پر چڑھ جائے وہ بیکار ہو جاتا ہے کتاب لکھنے والے نے جو لکھی جس پر نشہ چڑھ جائے تصوف کا صوفی بن جائے وہ کسی کام کرنے کا بیکار ہو جاتا ہے حالانکہ یہ دعوے پہ بنیاد ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے نہ نبی کے فرمان سے قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف ایسا نور ہے کہ اندھیرے پہ پڑ جائے تو اندھیرا رخصت ہو جاتا ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے اگر مردے پہ پڑ جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے
ایک ہوتا ہے جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، ایک ہوتا ہے جس کا دل مر جائے وہ مردہ. جس کا دل مر جائے وہ زیادہ مردہ ہے. بولو وہ زیادہ مردہ ہے. تو انکا لا تسمع الموتى، یہ دل کے مردوں کی بات ہے اس آیت کریمہ میں. تو تصوف وہ آب حیات ہے کہ اگر مردہ دل پر ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا. میں اس کے حوالے سے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں قرآن و حدیث سے یہ بات دکھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن ہیں 4. کتنے؟ 4. اور یہ بہت ہی ایمان افروز بات ہے کہ 4 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا. اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی شان والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں آسمانی جو ہدایت خلق میں زمین پر اتاری گئی وہ بہت ایسے ہیں، لیکن ان میں سب سے جو افضل ہیں وہ ہیں 4: تورات، انجیل، زبور اور قرآن. جی جس کے وارث نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی کے وارث، نبی کے ماننے والے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو 4 میں بڑی برکت ہے. 4 کے عدد میں فرشتے بڑے 4، کتابیں بڑی 4. جی اور اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اس میں بنیادی اسم کریم، تو ظاہری صورت کے مطابق اس کے حرف بھی 4. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن اترا، جی یہ سب سے افضل ترین کتاب حضور پر اتری، تو حضور کا بنیادی نام بھی بحیات قضائیہ اس میں بھی حرف 4. تو حضور نے فرمایا 4 میں رہنا 5 کا نہ بننا. ایک حدیث ہے، پورکل کا حدیث ہے، مسند بزار میں یہ موجود ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. امام سیوطی فرماتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث صحیح ثابت ہے اور یہ حجت دین ہے، اس سے مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے. یعنی ایسی صلاحیت رکھتی ہے حدیث کے اس سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. اُقْدُ عَالِمًا او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ فتهلك. حضور نے فرمایا 4 میں سے ایک بننا، 4 میں رہنا، 4 سے نہ نکلنا. اگر 4 سے نکل گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. یہ سرکار کو فرمایا. حضور نے اگرچہ مسئلہ کوئی اور بیان فرمایا بنیادی طور پر نص کے اعتبار سے، لیکن حضور کی زبان کا یہ خاصہ ہے مسئلہ حضور کوئی بھی بیان کرے اسی میں سے ہزاروں مسئلہ اور بھی ثابت ہو جاتے ہیں. تو 4 کے عدد کی حضور نے اہمیت بیان فرمائی. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ 4 کون سے جن میں ہم نے رہنا ہے، تو چلو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا علم والا بن. علم سے مراد علم دین، دنیاوی علم نہیں. دنیاوی علم مفید چیز ہے جب تک گمراہی کی طرف نہ لے. علم کوئی بھی جی غیر مفید نہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو دنیاوی علم ہے یہ علم بمعنی فن ہے. فن کیا چیز؟ فنون، پروفیشنل علوم، کہ جس کے ذریعے بندہ کاروباری بنتا ہے، جن کے ذریعے بندہ دنیاوی عہدوں پر فائد ہو کر بڑی بڑی تنخواہوں کا مستحق بنتا ہے. یہ علم بمعنی فن ہے. بولو کیا ہے؟ فن ہے. لیکن علم جس کو جاننا کہتے ہیں کہ بندہ تہ تک پہنچ جائے، گہرائی تک پہنچ جائے، حقیقت تک پہنچ جائے اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوا اس مقصد کو پا لے. اس سے مراد ہے علم دین. کیا بھائی؟ علم دین. اور یہ دیکھا جائے تو سب کے عمل سے بھی بات ہے. بچہ جب مسجد میں جائے تو قرآن شریف کہاں رکھتا ہے؟ گھر سے لے جائے تو کہاں رکھا ہوتا ہے؟ اور سکول والا بچہ جب سکول میں جب بستا کہاں پہ ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے. تو یہ رکھنے سے بھی واضح ہو گیا یہ ساری کتابیں پیچھے رہ جائیں گی، آگے جو کام دے گی وہ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے غلط ہے جی. آپ نے جب کل خانے کی چہلم کیا، اس سے مبارک کیا، کوئی تقریر کی،
تو آپ نے جو نیکی کرنے کے لیے کوئی کتاب پڑھی تو 10ویں کی کتاب تقسیم کی پڑھنے کے لیے 11ویں کی 12ویں کی کون سی؟ چلو کہیں بھی پرائمری کے لیے اور جو بچے زیادہ نہیں پڑھے وہ ان کو جو ہے تقسیم کر دو. تو کون سی کتاب کے پارے تقسیم ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کے. تو اگر وہ علم مراد ہوتا تو اس کا ایصال ثواب ہوگا. جی ایصال ثواب ان میں نہیں کیا جاتا, اللہ کی کتاب کا کیا جاتا ہے. تو لہذا علم سے مراد ہے علم دین, جو دنیا میں فائدہ دے, قبر میں فائدہ دے, آخرت میں فائدہ دے. اور وہ کون سا علم ہے؟ علم دین. تو حضور فرمایا علم والا بن, مطلب ہے خود اس کی اہلیت حاصل کر کہ لوگ تجھ سے سیکھیں. اور متعلمن, اگر یہ درجہ تو نہیں پا سکتا تو سبحان اللہ کیا کر علم سیکھیں. جو مسئلہ ضرورت پڑے پوچھ. سبحان اللہ. جس مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہو شرم نہ کر, آر نہ کر. سبحان اللہ. اگرچہ بوڑھا بھی ہو گیا, اگرچہ پاؤں قبر کی طرف بھی ہوں, شرم نہیں کر. یا علم والا بن, دوسروں کو سکھا. اگر یہ رتبہ نہیں بنتا تیرا تو بن سیکھ لے گا. یعنی طالب العلم کیا بن گیا؟ اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو او مستمعن, پھر تیسرا رتبہ یہ ہے کہ ان کی سنا کرو. تو سنا کرو کا کیا مطلب ہے جی؟ تقریر. ہم دکھانے کی تقریر, تقریر سنو. قرآن پاک تلاوت نہیں صرف, تو مسئلہ جس میں سمجھ آئے سننے والے بنو. تو سنیں گے تب جب محفل بنے گی. اس میں محفل میلاد بھی آ گئی اور اس میں مبارک بھی آ گئی. جب سننے والے حضور سے سننے والے بنو تو محفل ہوگی تو سنے گا. جب خصوصاً جب اجتماعی مسئلہ تو محفل میں سنانا پڑے گا, ایک ایک کو تو نہیں سنانا پڑے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ تین بن, اگر یہ تینوں میں سے کوئی نہیں بن سکتا اور محبن, ان سے محبت رکھنے والا بن, ان سے. لیکن علم والے سے مراد ہر علم والا نہیں, نبی کا غلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. متعلم سے مراد ہر متعلم نہیں, نبی کی غلامی میں تعلق والا ہے. سبحان اللہ. مجتمع سے مراد ہر قسم کی تقریب نہیں بلکہ نبی کی محبت والی تقریب ہے, نسبت والی تقریب ہے. اور محبن یا ان کی محبت کرنے والا بن کر رہے. ولا تکن الخامسۃ, پانچویں چیز نہ بننا فتح کا, ورنہ پود پر سے میں سرکی تک سرکی تھوڑے ہیں نا یا زیادہ تر ڈرے بیٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سرکار کی آواز, سرکی کو جوش کرے وہ آتے چلو نعرہ جب مرے والا سارے لے. میں کو ان پتہ بیٹھے ہوئے کال سنو تیری میں سناں گے. انہوں نے کیا فرمایا, 4 میں رہنا 5واں نہ بننا. تو 4 کے لفظ کی حضور خصوصیت بیان فرمانا چاہتے ہیں. ان میں سے جو نکل گیا وہ مر گیا, تباہ ہو گیا. تباہی سے بچنے والا وہ جو ایمان اور غلامی کے بعد علم حاصل کرے, یا پھر علم والا درجہ نہیں ملا تو تعلم والا درجہ مل جائے, یا پھر سماعت والا درجہ مل جائے, عوام بن کر رہے, یا اور بھی کچھ نہیں تو اس شعبے والوں سے محبت رکھے. محبت والے بھی حصہ بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ انتا مع من احببتا. بات آگی تو ذرا سن. وہ ایک صحابیہ تھے, یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے. کس میں؟ صحیح بخاری میں. سبحان اللہ, بخاری میں چلو, اب بخاری چلے گا انشاءاللہ جی. اور سے بخاری, کتاب بخاری, حدیث بخاری. حضور نے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک بندہ آ گیا دیہات سے. حدیث طویل ہے لیکن وقت طویل ہے اور ختم پڑھنے کی بھی دلیل ہے, اس لیے میں زیادہ نہیں بیان کروں گا, اتنا جتنا چاہیے. وہ بندہ دیہات سے آیا, اور دیہات سے جو آتے تھے وہ بالکل بلا تکلف حضور سے باتیں کرتے تھے. اور جو اکابر تھے 24 گھنٹے حضور کے قدموں میں بیٹھتے تھے وہ حضور سے ڈرتے تھے. روب تھا ان پہ نبوت اور رسالت کا, کیونکہ جو جتنا سمجھتا وہ ڈرتا بھی ہے جی. ہاتھ انگارے کو ہاتھ میں پیسو
انہوں کا پروگرام ہے جب چپ کرے پیسوں حکوم بات نہیں کھجو میں کو کیوں تو آپ کو پتہ ہے کبھی یہ سوال میں سے لیکن چھوٹے بچے کو نہیں پتا زیادہ اور کھیلنا سمے تک کھیل سکتے پتہ عمر لگ سے جیسے چھالے لکھتے پہ ہوتا ہے سمجھئے تو جس کو زیادہ پتا ہوتا ہے وہ پورا ڈرتا بھی ہے تو اکابر جو کہ وہ بہت ڈرتے تھے بات کرنے سے تفصیلیں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری خواہش ہوتی کہ کوئی باہر سے بندہ آئے وہ کھلی ڈلی بات کرے ہم محسوس ہوں تو بندہ آ گیا جب ایسا بندہ آتا ان کی عید ہوتی ثابت ہے کیونکہ ان کو ادب ادب معاف تھے کیا تھے معاف تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی اور مہربانی فرماتے تھے کہ جیسا انداز وہ اختیار کرتے تو سرکار بھی شفقت